کیا موت سب کچھ ختم کر دیتی ہے؟ کیا قبر صرف مٹی کا ایک گھڑا ہے یا ایک نئی زندگی کا دروازہ؟ خواتین و حضرات، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک نہایت اہم اور گہرے موضوع پہ بات کریں گے، عالم برزخ، یعنی وہ پردہ، وہ درمیانی دنیا جو موت اور قیامت کے درمیان ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مذاہب میں موت کے بعد کی زندگی کا تصور پایا جاتا ہے۔ عیسائیت میں مانا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد روح ایک مقام پر جاتی ہے جہاں وہ یسوع کے فیصلے کا انتظار کرتی ہے۔ نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور گناہ گار جہنم میں۔ ہندو مت کے مطابق روح ایک جسم سے دوسرے جسم میں منتقل ہوتی ہے جسے جنموں کا چکر کہا جاتا ہے۔ اچھے اعمال سے اونچا جنم ملتا ہے، برے اعمال سے نیچا۔ بدھ مت میں بھی دوبارہ جنم لینے کا نظریہ ہے، لیکن روح کا تصور مختلف ہے۔ لیکن اسلام میں اس دنیا کے بعد ایک مکمل نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے جنہیں عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، اور ان کے آگے ایک برزخ ہے قیامت کے دن تک، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو وہ ایک ایسی دنیا میں داخل ہوتا ہے جہاں وہ قیامت تک رہے گا۔ برزخ کا مطلب ہے پردہ، رکاوٹ یا درمیانی چیز۔ یہ وہ مرحلہ ہے جو موت کے فوراً بعد شروع ہوتا ہے اور قیامت کے دن تک جاری رہتا ہے۔ یہ دنیا ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس کی حقیقت بہت شدید اور بہت حقیقی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ قبر صرف مٹی کا گھر نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی روحانی جگہ ہے جہاں انسان کے اعمال کے مطابق اس کو عذاب یا راحت دی جاتی ہے۔ علماء اور محدثین کے مطابق قبر میں جانے والے انسانوں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی نافرمانی، ظلم، فحاشی یا غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، قبر ان کے لیے عذاب کا گھڑا بن جاتی ہے۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ ان پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، سانپ، بچھو ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں اور وہ قیامت تک سخت عذاب میں رہتے ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، حق کا ساتھ دیا اور نیک زندگی گزاری۔ ان کی قبر راحت اور سکون کا مقام ہوتی ہے۔ فرشتے ان سے محبت سے بات کرتے ہیں، قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو ان تک پہنچائی جاتی ہے اور قیامت تک آرام اور اطمینان کے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ تیسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے خاص بندے ہیں، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قربت عطا کی، جیسے انبیاء کرام، اولیاء اللہ، شہداء اور صدیقین۔ ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ان کی قبر میں ایک زندہ روحانی حیات ہوتی ہے، ان کی روح آزاد ہوتی ہے۔ بعض اولیاء اللہ کی قبروں سے فیوز و برکات بھی ظاہر ہوتے ہیں اور اللہ کے اذن سے دنیا کے احوال سے واقف ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے زمین پر انبیاء کے جسموں کو حرام کر دیا ہے اور وہ اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اس طرح اولیاء اللہ کے بارے میں مشہور اقوال ہیں کہ وہ اپنی قبر میں بھی اللہ کے ذکر اور قرب میں مشغول رہتے ہیں۔ تو آئیے اب نیک اور بد روح کی حالت کو بیان کرتے ہیں۔ نیک انسان کی روح فرشتے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، خوشبودار کستوری کی مانند اس کا جسم قبر میں رکھ دیا جاتا ہے۔ فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، من ربوں کا، من دینوں کا، من نبیوں کا۔ وہ صحیح جواب دیتا ہے۔ پھر اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور وہ آرام سے قیامت کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن اگر انسان نافرمان ہو، فرشتے اس سے سختی سے پیش آتے ہیں، اس کی روح کو کھینچتے ہیں، قبر اسے دباتی ہے، فرشتے سوال کرتے ہیں مگر وہ جواب نہیں دے پاتا۔ پھر اس کے لیے جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں اور وہ کہتا ہے، یا رب قیامت قائم نہ ہو۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی۔ کسی نے پوچھا، جنت و جہنم کا ذکر سن کر آپ اتنا نہیں روتے جتنا قبر پہ روتے ہیں؟ تو فرمایا، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، قبر آخر کے منازل میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر وہ آسان ہو جائے تو آگے سب آسان ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے 2 آدمیوں کو دیکھا جن پر عذاب ہو رہا تھا،
ایک غیبت کرتا تھا، دوسرا پیشاب سے نہ بچتا تھا۔ یعنی قبر میں معمولی سمجھے جانے والے گناہ بھی عذاب کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو عالم برزخ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ موت خاتمہ نہیں، آغاز ہے۔ جو کچھ ہم نے اس دنیا میں کیا وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم واقعہ اس زندگی کے بعد کی حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا مقصد، اپنی ترجیحات اور اپنے اعمال پر دوبارہ غور کرنا چاہیے۔ کیا ہماری قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا؟ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ کو آج کی ہماری ایپیسوڈ اچھی لگی تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس میں بتائیں کہ آپ کے دل پر سب سے زیادہ کیا اثر ہوا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔